رجب طیب اردگان وہاں کے وزیر اعظم ہیں. صورت شکل سے کوئی نہیں پہچان سکتا کہ یہ عرب ہیں، ترکی ہیں یا انگریز ہیں. داڑھی صاف ہے اور کوٹ پتلون لباس وہی ہے، رنگت تو ان کی ہوتی ہے گوری کیونکہ خود یورپ کے ہیں وہ، لیکن کام وہ اللہ والوں کا کر رہے ہیں. وہاں کے لوگ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ یہ شخص اعلیٰ درجے کے ولی اللہ ہیں، یہ لوگ صدر اور وزیر اعظم اور وزیر خارجہ دین کا کام کر رہے ہیں. اب وہاں انہوں نے کیا کام کیا کہ دستور میں چونکہ سیکولرزم لکھا ہوا ہے ان کے یہاں، تو سیکولرزم کی بنیاد پر انہوں نے کہا کہ سیکولرزم کا تقاضا یہ کہ مذہبی آزادی ہونی چاہیے. تو مذہبی آزادی جو دی تو وہاں مذہب ہے ہی کوئی سوائے اسلام کے، بھاری اکثریت مسلمانوں کی ہے، دوسرے مذاہب بہت کم ہیں. کہا کہ تمام مذہبوں کو آزادی ملے گی، تو مسلمانوں کو سب سے زیادہ آزادی ملی کیونکہ تعداد میں وہی زیادہ ہیں، مسجدیں انہی کی زیادہ ہیں، تو انہی کے معاصر زیادہ ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ وہ جتنی قدیم مسجدیں تھیں سلاطین عثمانیہ کی بنائی ہوئی، ان تمام مسجدوں کی انہوں نے تعمیر اور مرمت کرا کے اثر نو بالکل نیا سا بنا دیا. اور اس وقت الحمدللہ اب جو میں 2 سال پہلے کیا تھا اس حکومتی کے دور میں، وہ ابتدائی دور تھا اس حکومت کا، مگر اس میں بھی اچھی ترقیاتی کام کر لیے تھے. اب 2 سال کے بعد جو گیا ہوں تو نقشہ بدلا ہوا ہے. اتنا عظیم الشان شہر بنایا ہے کہ میں نے یورپ کے بھی درجنوں شہر دیکھے ہیں اور امریکہ میں بھی دیکھے ہیں، جاپان اور چائنا بھی دیکھا ہے. مجھے اتنا خوبصورت شہر دنیا میں کوئی نہیں نظر آیا جتنا خوبصورت شہر استنبول ہے اس وقت دنیا میں. یورپ کا کوئی شہر اس کی برابری نہیں کرتا. اتنی صفائی ستھرائی اس میں قائم کی ہے، اور حفظان صحت کے انتظامات ہیں، عمارات اچھے ہیں، سڑکیں ہیں، پل بنائے ہیں، اور اسلام پھیل رہا ہے. اور مسجدوں کے اندر الحمدللہ نمازی بڑھ رہے ہیں، داڑھی والے بڑھ رہے ہیں، برقعے زیادہ کثرت سے نظر آتے ہیں. چنانچہ وہاں جو کانفرنس ہوئی تھی اب وہ ہوئی تھی حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے بانی تھے، ان کے نام پر ایوارڈ دینا تھا، ایک اعزاز دینا تھا. وہاں کے ایک بزرگ عالم دین شیخ محمود آفندی مدظلہم، یہ وہاں کے بڑے عالم بھی ہیں اور بڑے درجے کے صاحب طریقت بزرگ ہیں. ان کو ایوارڈ دینا تھا، مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر اعزاز دینا تھا. مناسبت دونوں میں کیا ہے کہ مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی تھی جب انگریزوں نے اسلامی تعلیمات کے خلاف زبردست تحریک چلا رکھی تھی اور مدارس تقریباً فنا کر دیے گئے تھے اور اسلامی تعلیمات کے راستے سارے مسدود کر دیے گئے تھے. انگریزی زبان نافذ کر کے جتنے لکھے پڑھے لوگ تھے ان کو جاہل قرار دے دیا گیا تھا. وہاں پہلے ہندوستان میں زبان فارسی زبان تھی وہ اور اردو زبان تھی، انگریزی وہاں مسلط کر کے سرکاری دفاتر میں، اب بڑے سے بڑا تعلیم یافتہ آدمی بھی سرکاری دفاتر میں جائے تو جاہل کہلاتا تھا کیونکہ انگریزی زبان مسلط تھی وہاں. تو ان حالات میں انہوں نے اور دینی تعلیم کا بیج مار دیا تھا. اسکولوں میں دینی تعلیم نہیں تھی بلکہ دین کے خلاف ساری باتیں سکھائی جا رہی تھی. تو منصوبہ انگریز کا یہ تھا کہ اس قوم کو رفتہ رفتہ بالکل بے دین بنا دیا جائے، دین سے بے بہرا کر دیا جائے تاکہ کبھی ان کے یہاں سے تحریک آزادی نہ اٹھ سکے. کیونکہ سب سے زیادہ مقابلہ انگریزوں کا آخر وقت تک مسلمانوں نے کیا. ہندوؤں نے کوئی خاص مقابلہ انگریزوں کا نہیں کیا، سکھوں نے نہیں کیا، دوسری قوموں نے نہیں کیا. انگریز کا مقابلہ آخر وقت تک 1857 تک مسلمانوں نے کیا اپنی قربانیاں دے کر. تو یہ جذبہ مسلمانوں کے اندر ختم ہو جائے، اس کے جواب میں مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند قائم کیا، اس کو سیاست سے بالکل الگ کیا اور صرف یہ کام کیا کہ دینی علوم محفوظ ہو جائے. پچھلے 1200 سال کے جو دینی علوم تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان یہاں گم ہو کر اسپین کی طرح یہاں لوگ ہندوستان کے مسلمانوں کا حال ہو جائے کہ مسلمان ہی باقی نہ رہیں، ان کا دین ہی باقی نہ رہے، ان کا علم ہی باقی نہ رہے. اسلامی علوم کی حفاظت کے لیے انہوں نے دارالعلوم دیوبند قائم کیا. چنانچہ اپنے مقصد میں وہ کامیاب ہوا. یہی کام اب
شیخ محمود آفندی نے کام شروع کیا ہوا ہے کہ وہاں چھوٹے چھوٹے مکاتب شروع کیے ہیں فی الحال، اور الحمدللہ ان کا حلقہ ارادت اور ان کا حلقہ اثر دور دور تک پھیل رہا ہے۔ تبلیغی جماعت بھی اپنا وہاں کام کر رہی ہے الحمدللہ۔ اب وہاں صورتحال بہت امید افزا ہے، اور کچھ بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو پھر دوبارہ عالم اسلام کا رہنما بنا دے۔ سبق آموز باتیں ہیں۔ ان حالات میں جب اپنے پاکستان کو دیکھتے ہیں تو المناک صورتحال سامنے آتی ہے۔ انہوں نے ایک سال کے اندر IMF کا کوئی قرضہ نہیں لیا۔ انہوں نے پیشکش کی، IMF والے تو بہت تیار رہتے کہ ہم حاضر ہیں، سودی قرضے لیجئے، اپنی گردنیں پھنسائیے ہمارے ہاتھوں میں، اور پھر ہم آپ کی خوب خبر لیں گے۔ تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں نہیں چاہیے، حکمت سے کام کر رہے ہیں۔ ہمارے یہاں تو یہ کہ نعرے لگاتے کہ ہم نے کاشہ گدائی توڑ دیا ہے، ہر حاکم جو بھی آتا ہے کہتا ہے کاشہ گدائی توڑ دیا ہے، پھر اگلے دن سے پھر مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، لیں گے، ہم آپ سے لے لیں گے، ذرا ہم جائزہ لے رہے ہیں کون کون سے کاموں کے لیے کتنی کتنی رقم کی ضرورت ہے، ہم ذرا منصوبہ بندی کر رہے ہیں پورے ملک کی، میٹنگیں ہو رہی ہیں، مشورے ہو رہے ہیں، شرائط کیا ہوں گے قرضے کی۔ ایک سال اسی میں گزار دیا۔ ایک سال گزارنے کے بعد IMF نے کہا کہ کتنا قرضہ چاہیے، انہوں نے کہا کہ اب تو الحمدللہ میں ضرورت ہی نہیں رہی۔ اس عرصے میں انہوں نے اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کی کوشش کی اور پاؤں پر کھڑے ہو گئے، اور آج $1 ان کے اوپر IMF کا قرضہ نہیں ہے۔ جتنے قرضے تھے ان کو سود کے ساتھ چکا دیے، اور چند سالوں کے اندر یہ کیفیت ہے کہ کہاں $1 کے ہزاروں لیرے آتے تھے، اب $1 کے $2.25 لیرے آتے، $2.25 لیرے کے برابر $1 ہے۔ ہمارا روپیہ 88 روپے کے قریب بن گیا، 88 روپے کا $1 آتا ہے۔ کہاں سے کہاں ان کی کرنسی پہنچی ہے، اس لیے کہ دیانتداری سے کام کر رہے ہیں۔ اس قوم کے اندر قومی شعور حکومت نے بھی پیدا کیا ہے، کچھ عوام کو بھی تربیت ایسی ملی ہے۔ ہمارے یہاں تو یہ کہ اپنے ملک کو تباہ کرنے میں سب لگے ہوئے ہیں، حکومت تو اپنا کام کرتی ہے، لوٹ مار ہو رہی ہے حکمرانوں کے یہاں سرکاری اداروں میں، لیکن غیر سرکاری اداروں میں بھی لوٹ مار کچھ کم تو نہیں ہو رہی۔ جس کو جو موقع مل رہا ہے وہ کر رہا ہے، اور اپنے شہر کا ستیہ ناش کرنے میں تو سبھی متفق ہیں۔ اعلیٰ سے اعلیٰ عمارتیں بنتی ہیں، پل بن رہے ہیں، سڑکیں بن رہی ہیں، لیکن چاکنگ ہے کہ دیواروں کا ستیہ ناش کر مارا ہے۔ یہ لغویت، یہ بدتمیزی، یہ گندگی یہ کسی اور ملک میں نظر نہیں آتی دنیا کے، صرف پاکستان میں، ہندوستان میں اور بنگلہ دیش میں یہاں نظر آتی ہے، اور کہیں ہم نے نہیں دیکھی۔ الیکشن وہاں بھی ہوتے ہیں، ہمارے یہاں بھی ہوتے ہیں۔ یہاں الیکشن ہوتے ہیں تو قتل و غارت گری کا بازار گرم ہو جاتا ہے، وہاں الیکشن بڑے اطمینان سے ہو جاتے ہیں۔ جلوس بھی اگر نکلتے تو ایسے قاعدے سے نکلتے کہ لوگوں کا ٹریفک جام نہ ہو۔ وہاں کوئی چاکنگ نہیں کرتا، کوئی نعرے دیواروں پر نہیں لکھتا۔ آپ کو پورے ترکی میں کئی نعرے لکھے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، پورے ملائیشیا میں کئی نعرے لکھے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ ملائیشیا میں ایک زمانے میں گیا، اگلے دن انتخابات شروع ہونے والے تھے، لیکن نہ کوئی شور شغب تھا، نہ ہنگامہ تھا، نہ کوئی چاکنگ تھی۔ البتہ ہر امیدوار نے اپنے پوسٹر چھپوا کر خاص جگہوں پر ٹانگ دیے تھے، کسی کی دیوار خراب نہیں تھی۔ یا ہماری دیواروں کا ستیہ ناش کر مارتے ہیں خود انتخابات لڑنے والے، وہی لوگ جو برسر اقتدار آنے کے لیے ووٹ مانگنے کے لیے آتے ہیں، وہی دیواروں کو خراب کرتے ہیں۔ تو جن لوگوں کا حال یہ ہو کہ اپنے وطن ہی کا ستیہ ناش کر مارتے ہوں، وہ حکومت میں آ کر کیا کریں گے؟ یہ ہمارے حالات ہیں۔ نام اسلام کا لیا جاتا ہے، کام اسلام کے سارے کام اسلام کے خلاف ہو رہے ہیں، اور عوام کا بھی مزاج ایسا بنا دیا گیا کہ عوام کو بھی جائز و ناجائز کی پرواہ نہیں رہی۔ اللہ تعالی ہمارے حالات کی اصلاح فرمائے، اپنے گناہوں سے ہم توبہ کر لیں، ہم گناہوں سے توبہ کر لیں، اپنے بچوں کی اصلاح کی کوشش کریں، ان کو اپنے وطن پاکستان سے محبت ان کے دلوں میں پیدا کریں، اپنے مذہب سے محبت پیدا کریں،
مسلمانوں کی محبت پیدا کریں، آپ اس میں اتحاد اور اخوت کی بات پیدا کریں، بری عادتوں سے ان کو بچائیں، محنت کرنے کی ان کو عادت ڈالیں، جھوٹ سے، وعدہ خلافی سے، عہد شکنی سے بچنے کی ترغیب دیں، نماز باجماعت کا پابند کرانے کی کوشش کریں۔ یہ اگر ہوں گی چیزیں تو انشاءاللہ ہمارے ملک کی بھی صورتحال تبدیل ہو جائے گی، بلکہ یہاں تبدیل ہونے کے امکانات زیادہ ہیں، اس لیے کہ یہ قوم بنیادی طور پر اللہ کے فضل و کرم سے دین پر مر مٹنے والی قوم ہے۔ دین کے نام پر اس قوم سے جو قربانیاں مانگی جاتی ہیں اس نے کبھی کمی نہیں کی، لیکن اس قوم کی رہنمائی نہیں ہو رہی، اور عوام بھی اب ایسے ہو گئے کہ کسی سے اب رہنمائی مانگتے بھی نہیں، خود سرے سے ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے حالات کی اصلاح کرے۔ ہمارا اتنا خوبصورت شہر کراچی، اتنا عظیم الشان شہر کراچی، لیکن آج قتل و غارت گری کا بازار گرم، کسی کی جان محفوظ نہیں، مال محفوظ نہیں، اور طرح طرح کے بہانوں سے ایک دوسرے کو لڑایا جا رہا ہے۔ کبھی شیعہ سنی کے بہانے پیدا کر کے ایک دوسرے کے خلاف خون ریزی کروائی جاتی ہے، کبھی صوبائیت کی بنیادوں پر ایک دوسرے کے خلاف خون ریزی کروائی جاتی ہے، کبھی پارٹیوں کے نام پر ایک دوسرے کے خلاف خون ریزی کرائی جاتی ہے۔ نتیجہ یہ کہ کراچی شہر خون میں نہایا ہوا ہے۔ پاکستان کا سب سے عظیم الشان شہر، یہ چھوٹا پاکستان ہے، پورے پاکستان کا خلاصہ کراچی ہے۔ پورے ملک کے لوگ اللہ کے فضل و کرم سے یہاں آباد ہیں، سب کو اللہ نے یہاں روزگار دے رکھا تھا، آرام سے سکون سے رہ رہے تھے۔ اب یہ صورتحال ہے کہ جانوں کا بھی ہر وقت خطرہ لگا ہوا ہے۔ بچوں کو ماں باپ گھر سے باہر نکلنے نہیں دیتے، پتہ نہیں کون اٹھا کر لے جائے گا، کون پکڑ لے گا، کون مار دے گا۔ الامان والحفیظ، ایسی بد امنی ہمیں دنیا کے اور ملکوں میں کہیں نظر نہیں آتی۔ اللہ تعالی ہمارے ملک کی اصلاح فرمائے، ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، اور یہ قوم جو اسلام پر مر مٹنے والی ہے، ان کے اندر صحیح معنی میں اسلام کی تعلیمات اللہ تعالی عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔